سعودی عرب آج یوکرینی بحران پر قومی سلامتی کے مشیروں اور متعدد ممالک کے نمائندوں کے اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق اجلاس کی میزبانی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے انسانی اقدامات اور کوششوں کے تسلسل کی نشاندہی کرتی ہے اور بحران کے ابتدائی دنوں سے ہی ولی عہد روسی اور یوکرینی صدور کے درمیان رابطے ہیں۔ سعودی حکومت کو امید ہے کہ یہ اجلاس سیاسی اور سفارتی ذرائع سے بحران کے حل کو یقینی بنانے میں کردار ادا کرے گا اور اس طرح سے بین الاقوامی امن کو تقویت ملے گی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے پر سعودی عرب کے مشکور ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ وہ اگست میں روس کے صدر پیوٹن کے ترکیہ کے دورے کے لیے پر امید ہے۔ ترک میڈیا کے مطابق ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا تھا کہ ولادیمیر پیوٹن کے مجوزہ دورہ ترکی کے لیے کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی، لیکن امید ہے کہ وہ رواں ماہ یہ دورہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رپورٹس کے مطابق ترک صدر بحیرہ اسود کے اناج کے معاہدے کو دوبارہ شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں اور امکان ہے کہ روسی صدر کے دورے کے دوران یہ معاملہ ایجنڈے میں سر فہرست رہے گا۔ خوراکی عالمی قیمتوں پر 24 فروری 2022 کو شروع ہونے والے روس یوکرین جنگ کے اثرات کو کم کرنے کے لیے اقوام متحدہ، روس، ترکیہ اور یوکرین نے 22 جولائی 2022 کو استنبول میں بحیرہ اسود کے اناج راہداری کے معاہدے پر ایک تقریب میں دستخط کیے تھے۔ جارجیا میں مٹی کا بڑا تودہ گرنے سے کئی گھر ملبے تلے دب گئے، جن میں سے اب تک 7 لاشیں نکالی جا چکی ہیں، جبکہ 30 افراد اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق جارجیا کے پہاڑی سلسلے کے شمال مغرب میں واقع ایک چھوٹی سی ریزارٹ علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ ہوئی۔ یہ علاقہ وسیع جنگلات اور قدرتی چشموں کی وجہ سے دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی جگہ پر امدادی کاموں میں مشغول اہلکاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ موسم کی خرابی ریسکیو کاموں کے آڑے آئی ہے، جس کے باعث علاقوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث مسلسل ہونے والی بارشوں کو بتایا جا رہا ہے۔ دور دراز اور دشوار گزار علاقہ ہونے کے باعث امدادی کاموں میں تاخیر ہوئی۔